نیا پاکستان بنے گا، خوشحالی آئے گی، انصاف ہوگا۔ لیکن 3.5-4 سال کی حکومت میں دیکھا نہ نیا پاکستان بنا، نہ اس کی طرف قدم اٹھا، نہ خوشحالی آئی، نہ انصاف آیا۔ تو کیا ہم لوگ اس لیے تحریک انصاف میں گئے تھے کہ خالی تاڑیاں اور نعرے بجائیں گے؟ اور کیا ہم انقلاب لائیں گے؟ ہمارے ملک اتنا پیارا ملک ہے، ایماناً کاش ہمارے ملک میں ایماندار لیڈر ہوتے۔ ہم ان بے ایمانوں کی وجہ سے ہم لٹ گئے ہیں۔ دنیا کے آپ بچوں کو میں کہتا ہوں اپنے بڑوں کو بٹھاؤ، دنیا کی تاریخ دکھاؤ، دنیا کے نقشے پہ ہاتھ رکھو، کون سا ملک ترقی یافتہ ہے، پھر اس کا پتہ کریں کہ یہ کون سے سال میں ترقی کی، پھر معلوم کرے اس میں لیڈر کون تھے۔ وہاں پر آپ کو نظر آئے گا کہ ایماندار لیڈر جس ملک میں آیا اس ملک نے ترقی کی۔ جس ملک میں بے ایمان لیڈرز ہیں وہ آج تک غربت میں نہ پھنسے ہوئے ہیں، بے روزگار ہیں۔ اس دنیا کی تاریخ کو اگر سمجھ لیں تو اللہ سے ایک ہی دعا کریں، یا اللہ پاکستان میں ایماندار لوگ آئیں، ایماندار لیڈر آئیں، تاکہ اس ملک کے لوگوں کو خوشحالی ملے، اپنے وعدے پورے کریں، اپنے کمٹمنٹ پورے کریں۔ تو ہم نے سوچا کہ اگر ہم ساری عمر ساری زندگی کبھی ایک پارٹی کے لیے محنت کرتے ہیں، کبھی دوسری پارٹی کے لیے محنت کرتے ہیں، لوگوں سے وعدے کرتے ہیں، ہم جھوٹ نہیں بولتے، اور جب وہ وعدے پورے نہیں کرتے تو ہم شکل دکھانے کے نہیں قابل ہوتے۔ تو ہم نے سوچا کہ ان سے تو زیادہ ہم خود خدمت کر سکتے ہیں، ان سے زیادہ تو ہم اس صوبے اور پاکستان کو بہتر کر سکتے ہیں۔ ہمارے پاس پروگرام ہے۔ آج جب میں ان پارٹیوں کو دیکھتا ہوں، یہ جو 1.5 سال ہم نے دیکھا، جتنی لوٹ مار 1.5 سال میں ہوئی، اور پھر خاص طور پر 5 مہینے میں اس صوبے کا حال جو کیا، خالی لوٹ مار کرتے رہے۔ آج ان کو وزارتوں سے باہر نکالا، وجہ صرف یہ تھی کہ یہ خدمت نہیں کر رہے تھے، یہ اپنے لوٹ مار میں لگے ہوئے تھے، ان کے پاس ٹائم کم تھا اور جلدی میں ہاتھ مروڑ کے پیسے لیتے تھے۔ ہم ثابت کر سکتے ہیں یہ جو وزارتوں سے نکلے ہیں، ان کو جو نکالا ہے PDM کو، وجہ صرف یہ تھی کہ اس ملک کے لیے وہ بہتر کام نہیں کر رہے تھے۔ مسئلہ یہ ہے اس ملک کا، جو بھی آتا ہے کہانیاں سنا دیتا ہے، عمل کوئی نہیں کرتا، ہم دیکھتے رہتے ہیں اور لوگ پریشان ہوتے رہتے ہیں۔ تو آخر کب تک یہ برداشت کریں گے؟ میں نے 5 سال حکومت کی، ریفارمز کیے، پولیس کو بہتر کیا، ایجوکیشن میں ٹیچر کو حاضری کیا، ہسپتالوں کو بہتر کیا، صحت انصاف کارڈ ہم نے شروع کیا اور نام کسی اور کا بنا۔ یہ جو بلین ٹری سونامی ہے، یہ اربوں روپے اربوں درخت ہم نے لگائے، لیکن نام کسی اور کا۔ ہم نے یہاں پر اسکولوں کو بہتر کیا، ٹیچر کو حاضر کیا، ہسپتال میں ڈاکٹر حاضر کیا، پولیس کو آپ کا خادم بنایا۔ تو جو کچھ ہم نے شروع کیا تھا، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ یہی پولیس آپ کی خدمت کرے گی، کوئی غنڈہ گردی نہیں کرے گی۔ یہی اسکول جہاں پر تعلیم کا ذرا برا نہیں ہوتا حکومت کا، انشاءاللہ بہترین تعلیم دلا کے دیں گے۔ ہسپتالوں میں انشاءاللہ آپ کو جو ڈاکٹرز ہے اور انصاف ملے گا صحت کا، کیونکہ آئین ہمارا کہتا ہے کہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ بہترین تعلیم حکومت نے دینی ہے، اور بہترین صحت کا نظام حکومت کی ذمہ داری ہے، لیکن کوئی نہیں پوری کرتا۔ ہم اپنے نوجوانوں سے وعدہ کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ہماری حکومت آئے گی، انشاءاللہ ہم آپ کا تعلیم کالج کے سطح تک مفت کر دیں گے، تاکہ ہم غریب کے بچے کالج میں مفت تعلیم حاصل کر دیں۔ یہاں پر افسوس یہ ہے کہ لوگ صرف نمبر بناتے ہیں، عمل کوئی نہیں کرتا۔ آپ کو میں یقین دلاتا ہوں، جیسے محمود خان نے کہا ہمارا منشور بن رہا ہے، منشور چھوٹا سا ہوگا، 10-15 پوائنٹس ہوں گے، اور وہ سب کو آپ کو عملی کر کے دکھائیں گے۔ زبانی کہانیاں نہیں بتائیں گے، فسانے نہیں بتائیں گے، جو کہیں گے وہ کر کے دکھائیں گے، جیسے پہلے کر کے دکھایا پھر کر کے دکھائیں گے۔ اس ملک میں کون سوچ سکتا ہے کہ یہ ترقی کرے گا؟ یہ چور ڈاکو
یہ لوٹنے والے یہ ہمیں ٹھیک کریں گے؟ 75 سال میں انہوں نے کتنی حکومتیں کی؟ کون سی حکومت میں خوشی آئی؟ کون سی حکومت میں ترقی ہوئی؟ ترقی تو ان کے اپنے خاندانوں کی ہوئی، ارب پتی بن گئے، پتہ نہیں کتنا پیسہ لے گئے، اور ان کی کتنی لالچ ہے۔ یہ کب تک ان کی لالچ ختم ہوگی؟ تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ ہمارا ملک ہے، ہم نے ان چوروں کے خلاف کھڑا ہونا ہے۔ ہم نے جو یہ پارٹی بنائی ہے، ان پی ڈی ایم چوروں کے خلاف بنائی ہے، تاکہ ہم ان کو اتار کے بہترین حکومت بنائیں اور عوام کو ڈیلیور کریں، اور یہ وعدہ ہے اس قوم سے۔ میں اللہ کو حاضر ناظر کہتا ہوں کہ میرا اپنے قوم اور اللہ سے وعدہ ہے کہ نہ جھوٹ بولیں گے، نہ جھوٹا وعدہ کریں گے، جو کہیں گے کر کے دکھائیں گے انشاءاللہ۔ اس میں شک نہ رکھنا، آپ ساتھ دیں۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اس وقت خیبر پختونخوا کے ہر ضلع میں ہمارا رابطہ ہے۔ آپ اس 2 مہینے میں انشاءاللہ تحریک انصاف پارلیمنٹیرین کو صوبے کا نمبر 1 پارٹی دیکھیں گے انشاءاللہ۔ ہم نے ایک کاغان میں پروگرام کیا، آج بفا میں کیا، اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالی اوگی میں پروگرام ہے، اور اس کے بعد ایک بڑا جلسہ ہم مانسہرہ میں کر کے دکھائیں گے۔ اس کے بعد ہمارا ڈیرہ اسماعیل خان میں جلسہ ہے، ہمارا کوہاٹ میں جلسہ ہے، ہمارا بنیر میں جلسہ ہے، ہمارا کوہستان میں جلسہ ہے، ہمارا مردان میں، پشاور میں، ہر طرف ہم لے جا رہے ہیں۔ ہم نے اپنے آپ کو 2 مہینے کا ٹارگٹ دیا۔ 17 جولائی کو ہم نے پارٹی کی بنیاد رکھی۔ 2 مہینے ابھی نہیں ہوئے، 2 مہینے آگے دیکھو تو ہوتا کیا ہے۔ اس وقت جو عزت، جو رابطے، جس محبت سے لوگ ہم سے کر رہے ہیں، آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ یہ لوگ مذاق اڑاتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ 2 مہینے کے بعد ہم ان کا مذاق اڑائیں گے۔ یہ خالی رہ جائیں گے، ان کے لیے میدان نہیں سجے گا۔ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ یہ ملک ہمارا ہے۔ اتنا خوبصورت ہزارہ، اتنا خوبصورت ملکھنڈ، خوبصورت پہاڑ، لیکن ہم نے اس کو اجاڑ کے رکھ دیا ہے۔ بہترین ٹورزم ہو سکتی ہے، ہماری پالیسی میں نمبر 1 ٹورزم ہوگا، تاکہ اس ملک کی آمدنی بڑھے اور آپ لوگ ترقی کریں۔ بہترین سڑکیں دیں گے، بہترین مقام بنائیں گے، بہترین تفریح کے جگہ بنائیں گے۔ ہم نے آلریڈی اس پہ کافی کام کر چکے ہیں۔ تعلیم کی طرف ہماری مکمل توجہ ہوگی۔ میں مانسہرہ میں تو کچھ کالجز یونیورسٹی بن چکی ہیں، لیکن جب میں کوہستان کو دیکھتا ہوں، ان کا کیا قصور کہ ان کے کالجز کی کمی ہے، ان کا کیا قصور کہ وہاں پر یونیورسٹیز نہیں ہیں، وہاں تعلیم نہیں ہے۔ تو ہماری پہلی توجہ تعلیم پر ہوگی۔ جس ملک میں تعلیم بہتر ہوگی، بہترین یونیورسٹیاں ہوں گی، وہی ملک ترقی کرے گا۔ ہم صحت کی طرف مکمل توجہ دیں گے، آپ کو بہترین صحت کا نظام دیں گے، اور آپ کے ڈاکٹرز کو اسپتال میں حاضر کر کے دکھائیں گے، آپ کے پولیس کو آپ کا خدمتگار کر کے دکھائیں گے، آپ کے ٹیچر کو اسکول میں حاضر کر کے دکھائیں گے، اسکولوں کا تعلیم کا نتیجہ آپ کو بتائیں گے کہ ہم کیسے اٹھاتے ہیں۔ ہم نے اپنے دور میں تعلیم میں جو کام کیا، پرائیویٹ اسکول سے سرکاری اسکول میں لوگ آنے شروع ہو گئے۔ تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، اس ملک میں جو کرپشن ہے، ہمیں لوٹا جاتا ہے، غریب کو تباہ کیا جاتا ہے۔ کبھی پٹواری کے پاس جا دو، وہ لوٹتا ہے، دفتر میں جاؤ وہ لوٹتے ہیں، جس کام کے لیے جاؤ ہم سے رشوت مانگی جاتی ہے۔ آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ پرویز خٹک کی حکومت میں کسی کا باپ بھی تم سے رشوت نہیں لے سکتا، کوئی ہمت نہیں کر سکتا، کیونکہ ہم کسی سے رشوت نہیں لیتے۔ ہم نے زندگی میں حرام نہیں کھایا، ہم نے کسی سے کمیشن نہیں لیا۔ جب میں خود چوری نہیں کروں گا تو نیچے کسی کا باپ بھی چوری نہیں کر سکتا۔ میں نے 5 سال میں کر کے دکھایا ہے، ثابت کیا ہے کہ جب تم اوپر حکمران لیڈر صاف ہو تو نیچے کام ٹھیک ٹھاک رہتا ہے۔ تو آپ کو میں یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ ترقی کا سفر شروع ہو چکا ہے۔ 2 مہینے میں صوبے میں ہر ضلع میں ہم پہنچ جائیں گے، اور بہترین لوگ ہمارے ساتھ آ رہے ہیں، بہت بڑے بڑے شخصیات بھی آ رہے ہیں، لیکن میں شخصیات پر نظر نہیں رکھتا، میں غریب عوام پہ نظر رکھتا ہوں، میں ان کی خدمت چاہتا ہوں۔ آپ ساتھ ہوں گے
اس ملک کے غریب لوگ ساتھ ہوں گے تو ہم کچھ کر کے دکھائیں گے. بڑے بڑے لوگ تو اپنے کام کے لیے آتے ہیں، ان غریبوں کا ہمیں مجھے فکر ہے. یقیناً جب یہ صحت کارڈ میں نے شروع کیا اس لیے کیا تھا کہ میں سوچتا تھا ایک غریب کے گھر بیماری آتی ہے تو قرضہ لیتا ہے، جائیداد بیچتا ہے، اس کا کیا قصور ہے. اسی لیے ہم نے علاج مفت کیا. اور ابھی سننے میں آ رہے ہیں کہ اس پہ قدغن لگائی جا رہی ہے. یہ کام ہم نہیں کرنے دیں گے ان کو. یہ ملک ہمارا ہے، ہم پوچھ بھی سکتے ہیں، سوال بھی کر سکتے ہیں اور اپنا حق لینا بھی جانتے ہیں، کیونکہ ہماری آنکھیں کسی کے سامنے نیچے نہیں ہیں. ہم کسی سے ڈرتے شرماتے نہیں ہیں. کھل کے بات کریں گے اور آپ کے حقوق کے لیے لڑ کر دکھائیں گے. انشاءاللہ یہ پارٹی ہم نے اس لیے نہیں بنائی کہ پرویز خٹک لیڈر بن جائے یا محمود خان. ہم چاہتے ہیں کہ آپ لیڈر بنیں، ہم چاہتے ہیں کہ آپ کو انصاف ملے، ہم چاہتے ہیں کہ آپ خوش ہو. اگر آپ خوش ہوں گے، آپ کو انصاف ملے گا تو تب یہ پارٹی جائے گی. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ اگر ایمانداری سے ہم خدمت نہیں کر سکتے، یا اللہ اگر ان لوگوں کو انصاف نہیں دلا سکتے، یا اللہ اس صوبے ملک کو ترقی نہیں دے سکتے، اللہ اب ہماری مدد مت کر. اگر ہم ایمانداری سے آئے ہیں، نیت صاف ہے، ارادہ صاف ہے، تو یا اللہ ہم تیری مدد چاہتے ہیں. ہمیں کچھ ضرورت نہیں ہے. میں عمر کے تقریباً 73 سال میری عمر ہے. 41 سال میری سیاست ہو گئی. زندگی میں کبھی جھوٹا اعلان نہیں کیا، جھوٹا وعدہ کبھی نہیں کیا. نہیں تو نوشہرہ کے لوگوں سے پوچھ لو، مجھے تو 2 باتیں آتی ہیں کہ ہاں یا نہیں. کام ہے تو 1 منٹ میں کروں گا، نہیں ہونے والا تو آپ کو سمجھاؤں گا کہ میرے بس کی بات نہیں. کبھی بھی آپ کو دلاسے نہیں دوں گا. انشاءاللہ جو کام ہوگا کر کے دکھائیں گے، جو نہیں ہوگا تو جھوٹا وعدہ نہیں ہوگا. اس پہ کئی لوگ میرے سے ناراض بھی ہو جاتے ہیں، پھر آ کے پھر واپس آ جاتے ہیں، کیونکہ سچ ہمیشہ سچ رہتا ہے اور جھوٹ ہمیشہ پکڑا جاتا ہے. تو میں اپنے دوستوں کو بھی کہتا ہوں، اپنے ورکرز کو، تحصیل کے ممبران، ولیج ملازمان، جتنے لوگ خدمتگار ہیں، اپنے عوام کے ساتھ جھوٹ مت بولیں، اپنے عوام کا دل مت توڑیں. یہ بڑے قیمتی لوگ ہیں، ان کی دعا بھی لگتی ہے اور بددعا بھی لگتی ہے. کسی سے جھوٹا وعدہ مت کریں، اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا. جو کام نہیں کر سکتے صاف کہہ دو، جو کر سکتے ہو تو سب کے لیے کرو. تو آپ کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ ہمارا دور آنے لگا ہے اور آئے گا، کیونکہ ہم خدمت کی ہے، ہم محنت کر رہے ہیں. اس صوبے میں، ہر ضلع میں، ہر خاندان، ہر سیاسی ٹولہ، سب کے ساتھ میرے رابطے ہیں، سب کے ساتھ میرے دوستی اور بھائی چارہ ہے. میں نے ساری زندگی ان سب کو عزت دی، تو یہ میرے ساتھ کیسے نہیں چلیں گے؟ یہ سب ہمارے ساتھ چلیں گے اور یہ تحریک انصاف پارلیمنٹیرین انشاءاللہ آگے بڑھتی جائے گی. کوئی نہیں روک سکتا، ہمارا راستہ کوئی نہیں روک سکتا. ہم یہاں دھوکہ دینے نہیں آئے. جب خدمت کرتے ہو، سچ بولتے ہو، اللہ پہ ایمان ہے، تو پھر راستہ روکنے والا کوئی نہیں. تو آپ لوگ تکڑے رہو، گھبراؤ مت، اللہ سے ڈرو اور کسی سے پرواہ نہ کرو. یہ جعلی پروپیگنڈے کے پیچھے مت جاؤ. یہ لوگ جو ہم پی ٹی آئی چھوڑ کر آئے ہیں وہ بیچارے پریشان ہیں. ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے؟ تمہارے ساتھ جو ہونے والا ہے وہ پتہ چل جائے گا. تمہارا نام و نشان مٹے گا اس صوبے سے، کیونکہ آپ کی پارٹی، ہماری پارٹی جو تھی، اس ملک میں جھوٹے وعدے کیے، لوگوں کو دماغ میں ایسی چیزیں ڈالی کہ اس ملک میں عمران خان کے علاوہ کوئی لیڈر نہیں. ہم بھی سمجھے. میں وزارت چھوڑ کے گیا کہ نیا پاکستان بن رہا ہے، انصاف آنے لگا ہے، خوشحالی آنے لگی ہے. 3.5 سال جو ڈرامہ میں نے دیکھا، وہ پارٹی صرف امیروں کے لیے تھی. جس کے پاس پیسہ تھا وہ روز ایڈوائزر بن جاتے تھے، ان کو اہمیت دی جاتی تھی. سیاسی لوگوں سے نفرت کیا جاتا تھا. ایم این ایز، ایم پی ایز کو عزت نہیں دی جاتی تھی، کیونکہ الیکٹڈ لوگ سوال کرتے ہیں، لیڈر ڈرتے ہیں کہ کہیں اس کا یہ میرے نزدیک آ گیا تو یہ میرے سے سوال کر سکتا ہے. تو وہ ایسے لوگوں کو آگے لے کے آتا ہے کہ وہ اس کی تابعداری کرے، اس کے غلام ہو.
चोरी करे, डाका डाले, हिम्मत हम करें, मेहनत हम करें, और फिर ये पार्टियां और लोगों को लेके आती थी। इमरान खान को मैं कहता था कि आपके पास बेहतरीन MNAs हैं, उसमें डॉक्टर भी है, ज़मींदार भी है, इंजीनियर भी है, इनको वजारतें दो। ये बाहर से लुट्टे पुट्टे लोग जो आप लाते हो, बेड़ा गर्क कर रहा है हमारे पाकिस्तान का। ये जो अपने आप को तजुर्बाकार कहते हैं, इन्होंने कौन सी हुकूमत को आगे कामयाब किया? ये जो हमारे वजीर ख़जाना बनते हैं बार बार, जो हमारे बड़े बड़े वजीर आते हैं बार बार, इनका क्या कारनामा है? कौन सी हुकूमत ने इन्होंने कारनामा दिखाया? लेकिन अफसोस हमारे मुल्क में वो लोग नज़र नहीं आते जो दिल से मोहब्बत करते हैं अपने मुल्क से, जो हराम नहीं खाते, जो इस मुल्क को खुशहाली देना चाहते हैं, उनको मौका नहीं दिया जाता। 3.5 साल में हमें बुरी नज़र से देखा गया। 3.5 साल मैंने बर्दाश्त किया, क्योंकि वहाँ जिसके पास पैसा था, जो पैसे इस्तेमाल करता था और फिर लूट के चला जाता था, वही बेहतरीन लोग थे। मैं आपको कहता हूँ, ये झूठे नारे मैंने बहुत देख लिए, ये झूठे वादे हमने बहुत देख लिए। हम अल्लाह से वादा करते हैं, हम आपसे वादा करते हैं कि अगर हमने कभी झूठ बोला तो इस सड़कों पे हमें पकड़ लो। हमने झूठा वादा किया तो हमसे अपना बदला ले लेना, लेकिन अगर सच बोलेंगे और अपना वादा पूरा करेंगे तो इंशाल्लाह आप साथ खड़े होंगे, मुझे यकीन है। आप में तो जज्बा ही ख़त्म हो गया। चूँकि शाम के मगरिब की अजान होने वाली है, इंशाल्लाह हम फिर दोबारा उगी में आएंगे। यहाँ पर बड़ा जलसा होगा, एबटाबाद में भी हमारा प्रोग्राम है, हरीपुर में भी है, और इसके बाद बटाग्राम भी जा रहे हैं। इंशाल्लाह हर इस 2 महीने में हर जगह हम पहुँचेंगे। और आप जिस पार्टी के साथ खड़े हुए, आपको यकीन दिलाता हूँ कि आपने गलत फ़ैसला नहीं किया। आपने सही फ़ैसला किया कि इन लुटेरों से जान छुड़ानी है, इस महंगाई से जान छुड़ानी है, इन लोगों को घर बिठाना है, इनका मुहासरा करना है, क्योंकि हमें जिस हाल पे ले गए उससे बचना बड़ा मुश्किल है। हालात बहुत ख़राब हैं। ये जो गवर्नमेंट्स हैं, मैं इनकी कोई पॉलिसी नहीं देख रहा हूँ, इनके पास कोई प्रोग्राम ही नहीं है कि मुल्क कैसे तरक्की करेगा, कारखाने कैसे आएंगे, रोज़गार कहाँ से आएगा, डॉलर कहाँ से आएगा। तो मैं आखिर में आपका सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपसे इजाज़त लेता हूँ। अल्लाह आप सबको खुश रखे। अस्सलाम वालेकुम।